پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت سے کیوں نکالا گیا جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے؟ یہ وہ قول ہے جس کو اکثر طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس کو ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور قول بھی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الرحمن فی القرآن وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، حضرت آدم کے لیے اتنا اہتمام کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس جنت سے کیوں نکالا گیا جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے؟ یہاں پر تین قول بیان کیے گئے ہیں اور اکثر طور پر ہم ایک ہی قول سنتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اس شجرہ ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، اس سے کوئی چیز نہیں کھانی، باقی جنت سے جو جی چاہے کھاؤ لیکن اس کے پاس نہیں جانا، اگر اس کے پاس گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو پھر آپ اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ ممنوعہ کے پاس گئے اور وہاں سے کوئی چیز کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ وہ قول ہے جس کو اکثر طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس کو ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور قول بھی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں تھے اور بہشت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کوئی مکلف نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی واجبات اور محرمات کچھ بھی نہیں تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم کیا گیا کہ اے آدم اس شجرہ ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، وہ امر مولوی نہیں تھا بلکہ امر ارشادی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اگر اس امر کی تعمیل کرتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور فضیلتیں عطا کی جاتی، حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ عظمت بڑھا دی جاتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس امر کی تعمیل نہیں کی، اطاعت نہیں کی، ترک اولا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو لباس تھا، جو مقدس لباس تھا، وہ اتار لیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس عریانی کی وجہ سے، اس عریان جسم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، نہ کہ اس ترک اولا کی وجہ سے، نہ کہ اس شجرہ ممنوعہ سے پھل کھانے کی وجہ سے۔ یہ دوسرا قول ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پھل کھانے کی وجہ سے، میوے کھانے کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالے گئے۔ تیسرا اور آخری قول جو ہے، صاحب المیزان حضرت علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ترک اولا کی وجہ سے نہیں نکالا گیا جنت سے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ زمین کے لیے ہوئی تھی، جنت میں رہنے کے لیے نہیں خلق کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ زمین کے لیے ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آ کے اس زمین کو آباد کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اس زمین پر آباد ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بڑھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت کے لیے نہیں ہوئی تھی، اور بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو چھوڑ کر اس زمین پر آنا تھا، لیکن یہ اتفاق، یہ حادثہ شیطان ملعون کی وجہ سے پیش آیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وسوسے پیدا کیے اور حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ترک اولا کر بیٹھے اور جنت سے نکالے گئے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو تھی وہ زمین کے لیے ہوئی تھی، نہ کہ جنت کے لیے ہوئی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔